Lesson number 9. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور کیسا جا رہا ہے آپ سب کا یہ کورس؟ لازمی اپنی راہ سے آگاہ کیجیے. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے. آپ بتائیں آپ کو اس کورس سے کس حد تک فائدہ ہو رہا ہے، اور جو بھی مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں وہ لازمی شیئر کیجیے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے کہ آپ کو مخارج سیکھنے میں آسانی ہو رہی ہے، رولز کی سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی پرابلمس ہوں وہ بھی ساتھ میں بتاتے رہا کیجیے. تو آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف آیت نمبر 9 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم ام حسبت ہا بھی واضح رہنا چاہیے. سبتا سین میں سیٹی کی ساؤنڈ رہنی چاہیے. با پہ کلکلا ہوگا، تا کو لمبا نہیں کرنا. ان یہاں پہ غنہ ہوگا، ناک میں آواز لے کے جائیں گے. اصحاب سواد کو پر رکھیں. ہاں پہ کھڑی زبر ہے، یہاں پہ تھوڑا سا لمبا کریں گے. ان اصحاب الکہف والرقیم را کو پر کریں گے. قاف موٹا والا ہے، اس کو باریک قاف نہیں پڑھنا. کانوا من آیاتنا عجبا کانوا من آیاتنا عجبا. اس کو کینو نہیں پڑھنا، کانو منہ کھول کر ادا کرنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ مد اصلی ہوگی. من کو واضح رکھیں گے، نون ساکن کو. آیاتینا من آیاتینا عجبا عجبا. آیاتینا اس کو بھی ادا کرتے ہوئے پوری کوشش کرنی ہے نون جو آپ ادا کریں گے یہ ناک میں آواز نہ جائے. آیاتینا منہ سے ادا کرنا ہے، نا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، چلیں اب پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ تو یہاں پر اب جیسا کہ اس صورت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا اصحاب کہف کا ذکر ہے، تو یہاں پر اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کا دوبارہ زندہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی تمہاری نظر میں بہت بڑی نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت بہت بڑی چیزیں کر سکتا ہے. تو یہ تو بہت عام سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا.
بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ یا آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام، شمس و قمر اور کواکب کی تسخیر، رات اور دن کا آنا جانا اور دیگر بے شمار نشانیاں کیا کم تعجب انگیز ہیں؟ تو یہاں پر ہم اگر غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ پوری کائنات ہی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ ہمارے لیے کچھ انہونی چیز، ان یوزول چیز ہی ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستاروں کا وقت پر نکلنا، وقت پر واپس چلے جانا، یہ سب ہمیں نشانیاں نہیں لگتی۔ تو ذرا آج سے ہم یہ غور و فکر کریں گے، ہم اپنی ذات پہ ہی غور کریں تو ہم خود ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یا اللہ ہمارا شمار صالحین میں کر، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ ہمارے اندر غور و فکر کی بہت کمی ہے، ہم بالکل غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آج سے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم غور و فکر کرنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کریں، شکر ادا کریں اس کا، کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے جس نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر کرتی ہوں تیری دی ہوئی تمام نعمتوں پر، الحمدللہ۔ جی، تو آج ہماری الحمدللہ 9 آیات ہو چکی ہیں۔ اب آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور صرف آپ نے آیت نمبر 9 ہی اپنے گروپ میں سنانی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔